السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ایک ایسے وقت میں جب ہجوم انسانوں کو بے رحمی سے مار ڈالتی ہے اور پولیس خاموش تماشائی بنی رہتی ہے، وہیں اب کسی بھی واقعے میں اگر ملزم شخص مسلمان نکل کر سامنے آئے تو پولیس کیسے حرکت میں آ جاتی ہے، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ دراصل نوئیڈا میں موٹر سائیکل سے چوہے کو کچل کر مارنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور اس کے بعد پولیس نے 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور ایک مشتبہ شخص کو حراست میں بھی لیا ہے۔ پولیس کی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ چوہے کو مارنے کے پیچھے جنول نامی شخص کا ہاتھ تھا، جو کہ بریانی شاپ کا مالک ہے، اور بعد میں وہ موقع سے فرار ہو گیا۔ حکام نے 30 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ دائر کی ہے، جس میں جانول کے خلاف جانوروں کو نقصان پہنچانے کے الزامات لگائے گئے ہیں اور اس پر کئی دفعات کے تحت کیس بھی درج کیا گیا ہے۔ وہیں پولیس نے ملزم کو مامورا گاؤں میں واقع اس کی رہائش گاہ سے گرفتار بھی کر لیا ہے اور اب اس کیس کے سلسلے میں الزامات کا اسے سامنا ہے۔ صحت ہی ہو گئی ہے کہ انسانوں کو مارا جاتا ہے تو کارروائی کرنے کے لیے پولیس تھانوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، لیکن چوہے کی جان کی پرواہ اتنی ہے کہ پولیس اتنی تیزی سے حرکت میں آ گئی کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس پر کئی دفعات لگا دی گئی ہیں، کیونکہ ملزم شخص مسلمان اس کی شناخت نکل کر سامنے آئی ہے۔ دوسری جانب آپ یہ واقعہ دیکھ لیجئے کہ گزشتہ روز ہریانہ کے نوح میں سیکول خان نامی مسلم شخص کو پولیس حراست میں مار دیا گیا اور لوگوں کو صرف FIR درج کرانے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہو کر احتجاج کرنا پڑا۔ اس کے بعد کئی طرح کی مشقتوں کے بعد وہاں دیکھا گیا کہ پولیس اس وقت بھی مقدمہ درج کرانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر لوگوں نے جب زور ڈالا تو پھر جا کر FIR درج کر دی گئی۔ ہمارا انڈورس کریے گا مقدمہ انڈورس کرنے کے بعد ہماری انکوائری کریے گا۔ ایسا آج تک کوئی پروویژن ہی نہیں ہے قانون میں کہ بنا اپلیکیشن لیے، بنا مقدمہ انڈورس کیے کس طرح سے آپ انکوائری کریں گے؟ ہمارا مقدمہ میں بولتا ہوں، ایک منٹ۔ مقدمہ درج کر کے اب فائل کس کے پاس ہے؟ فائل کس کے پاس ہے؟ ابھی تو آپ کی پولیس، ہمارے پاس فائل نہیں ہے، آپ کے پاس ہے فائل ہے مجسٹریٹ صاحب کے پاس۔ تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے نا اس بات کی۔ وہ پولیس کا فرض ہوتا ہے، جو ہی کیجولٹی ہوئی تو کورٹ کو انفارمیشن دینا، NHRC کو انفارمیشن دینا، وہ پولیس کا کام ہے۔ تو جو ہی یہ کیجولٹی ہوئی تھی تو پولیس نے ترنت ڈیوٹی مجسٹریٹ کو انفارم کیا ہے۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سر، FIR درج کرنا مینڈیٹری پروویژن ہے 154 CRPC میں۔ آپ ہماری باتیں غلط نکلیں تو ہم نے یہ دیا ہے اپلیکیشن میں، آپ انکوائری کر کے ہماری بات غلط نکلے پروو کریے گا ان کو، لیکن کم سے کم یہ ہمارا حق ہے، سنویدھانک اور قانونی حق ہے کہ ہماری اپلیکیشن پر FIR درج ہو، تب انکوائری بٹھائیں۔ ہماری بات غلط نکلے تو جو FIR میں آپ کرتے ہیں آپ کر دینا۔ ویسے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی، مسلم شخص کو، اہل خانہ کو انصاف ملے گا یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دہلی کے کناٹ پلیس میں واقع مسجد بنگالی مارکیٹ اور تلک برج کے قریب واقع مسجد تکیہ ببر شاہ کو منہدم کرنے کا گزشتہ دنوں ایک فرمان شماری ریلوے نے جاری کیا تھا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ وہ خود ہی اس میں پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دہلی وقف بورڈ میں موجود ریکارڈ کو دیکھیں تو یہ معاملہ جب عدالت میں جائے گا تو ریلوے افسران کی شامت آ سکتی ہے۔ جی ہاں، ریلوے جن مساجد کی جگہ کو اپنی جگہ بتا رہا ہے، وہ اس کی ہونا تو دور کی بات، خود ریلوے کی زمین ہی مسجد کی ملکیت بتائی جا رہی ہے۔ ریلوے نے مسجد انتظامیہ سے درخواست کر کے اس کا ایک بڑا حصہ ریلوے کی توسیع کے لیے مانگا تھا، جس کا سارا تحریری ریکارڈ دہلی وقف بورڈ میں موجود ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ دونوں مساجد ان 123 جائیدادوں میں شامل ہیں جن کے تعلق سے عدالت نے مرکزی حکومت کو ہدایت دی تھی کہ وہ ان مساجد کے معاملے میں کم سے کم مداخلت کرے۔ ایسے میں مسجد کے احاطے میں گھسنا بھی ریلوے کے لیے آفت ثابت ہو سکتا ہے اور یہ عدالت کے حکم کی کھلی خلاف ورزی ہوگی۔ بنارس کی گیانواپی مسجد کے پورے احاطے کے سائنسی سروے پر سپریم کورٹ نے پیر کو 2 دنوں کی روک لگا دی تھی اور اسے مسلم فریق کو ہدایت دی تھی کہ وہ اس دوران ہائی کورٹ سے رجوع ہو۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے الہ آباد ہائی کورٹ کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ سروے پر لگائی گئی روک کی مہلت ختم ہونے سے پہلے سنوائی کر لے۔ سپریم کورٹ نے سروے سے متعلق ضلع کورٹ کے 21 جولائی کے فیصلے پر 26 جولائی کی شام 5 بجے تک روک لگاتے ہوئے تسلیم کیا ہے کہ ضلع کورٹ نے جہاں فیصلہ جمعے کی شام کو سنایا، وہیں اس نے کیس کی تفصیلات کا خاطر خواہ جائزہ بھی نہیں لیا۔ سماعت کے دوران کورٹ نے محکمہ آثار قدیمہ کے اس بیان کا بھی نوٹس لیا کہ وہ کم از کم 1 ہفتے تک گیانواپی مسجد کی زمین پر کسی طرح کی کھدائی کا ارادہ نہیں رکھتی۔ اہم بات یہ ہے کہ ضلع کورٹ نے اسے اس کی بھی اجازت دی تھی،
بتا دیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آتے آتے اسی روز آنن فانن میں محکمہ آثار قدیمہ نے مسجد احاطے کے 4 گھنٹے کا سروے مکمل کر لیا تھا۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی سماعت کر رہا ہے، وہی مسلم فریق کا کہنا ہے کہ اگر وہاں کھدائی کی جاتی ہے تو پھر مسجد کی عمارت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مسائل کرناٹک کے اضلاع اتر کنڑا، اڈپی اور دکشن کنڑا میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ کئی نشیبی علاقوں میں بھاری مقدار میں پانی جمع ہو جانے سے کئی دیہاتوں سے رابطہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اسکول اور کالجز میں چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وہ اس مانسون میں موسلادھار بارش کے پس منظر میں پیش آنے والے سانحات کی وجہ سے تقریباً 27 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ 27 مرنے والوں میں سے 8 کی موت آسمانی بجلی گرنے سے ہوئی ہے اور بہت سے دوسرے لوگ جو ہے بہتے دریا اور ندی نالوں میں ڈوبنے سے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ وہی کرناٹک اسٹیٹ نیچرل ڈیزاسٹر مانیٹرنگ سینٹر KSNDMC بنگلور کی طرف سے ضلع اتر کنڑا میں منگل کو بھاری بارش کے خدشے کے پیش نظر ریڈ الرٹ کا انتباہ بھی جاری کیا گیا ہے اور ضلع انتظامیہ کو متنبع کرایا گیا ہے کہ منگل دوپہر 1 بجے سے بدھ صبح 6:30 بجے کے درمیان بھاری بارش ہونے کا خدشہ ہے۔ وہ انکولا میں بھی بھاری بارش کے بعد کئی نشیبی دیہاتوں میں پانی بھر جانے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جنہیں بعد میں کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ وہ چکمگلور، شموگا، کوڈگو اضلاع میں اورنج الرٹ، جبکہ باگل کوٹ، بیلگاوی، کلبرگی، ہاویری ہاسن اور وجے پورہ اضلاع میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ وہیں سیاحوں کو ساحلوں، دریاؤں اور آبشاروں کے قریب جانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے اور ان علاقوں میں تصاویر اور ویڈیوز بھی نہ لینے کا مشورہ دیا گیا ہے، کیونکہ گزشتہ روز ہی شموگا کے کولور کے قریب آبشار کے پاس ویڈیو بنانے کے دوران ایک نوجوان کا پاؤں پھسلا اور وہ آبشار میں بہہ گیا، جس کی تلاش اب تک جاری ہے۔ عالمناک اس واقعے کی ویڈیو جو ہے وہ کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی تھی جب اس کا دوست ویڈیو بنا رہا تھا اور وہ جو ہے ریلز کے لیے پرفارم کر رہا تھا۔ وہیں منی پور تشدد اور خواتین پر مظالم کے خلاف ایوان میں مباحثے کے معاملے پر حکمراں محاذ اور اپوزیشن کے درمیان ہنگامہ جاری ہے۔ آج بھی ایوان کی کارروائی 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب اپوزیشن نے لوک سبھا میں تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بتا دیں کہ اپوزیشن بضد ہے کہ وزیراعظم مودی منی پور کی صورتحال پر بحث سے پہلے بیان دے۔ دوسری طرف وزیر داخلہ الٹے اپوزیشن پر ہی بحث نہ ہونے دینے کا الزام عائد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لگاتار مانسون سیشن کا تیسرا دن بھی احتجاج کی نظر ہو گیا تھا۔ اسی دوران راجیہ سبھا میں کارروائی کے دوران جہاں چیئرمین جگدیپ دھنکڑ اور TMC رہنما ڈیریک اوبرائن کے درمیان تلخ نوک جھوک بھی دیکھنے کو ملی، وہیں دھنکڑ نے آپ رہنما سنجے سنگھ کو مانسون اجلاس کی بقیہ مدت کے لیے ایوان ہی سے معطل کر دیا ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ وزیراعظم مودی منی پور پر کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کے تمام دلائل کو نظر انداز کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش حکمراں جماعت کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن خود بحث کے لیے تیار نہیں ہے، ہم تو بحث کے لیے انہیں مدعو کر رہے ہیں۔ وہ امت شاہ کی اسی طرح کے بیان پر کانگریس رہنما جے رام رمیش نے اسے ہیڈ لائن مینجمنٹ کی مایوس کن کوشش قرار دیا ہے۔ وہیں اپوزیشن نے صاف کہہ دیا ہے کہ وزیراعظم مودی اپنی ناکامی کی وجہ سے پارلیمنٹ میں بیان دینے سے خوفزدہ ہے۔ وہیں سنجے سنگھ کی معطلی کے خلاف حزب اختلاف کی تمام جماعتیں ان کی حمایت میں یکجا نظر آئیں۔ سنجے سنگھ کی معطلی کے خلاف اپوزیشن کے اراکین نے پیر کی رات کو پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ وہیں سنجے سنگھ نے کہا کہ وزیراعظم کو ٹرینوں کو ہری جھنڈی دکھانے کا وقت ہے، افتتاح کا وقت ہے، لیکن پارلیمنٹ میں منی پور پر بولنے کا ان کے پاس موقع نہیں ہے، انہیں کوئی فرصت نہیں ہے۔ بتا دیں کہ جس طریقے کی ویڈیو منی پور سے سامنے آئی تھی اس کے بعد سے لگاتار اس کو لے کر پورے ملک میں جو ہے وہ ایک طرح کی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اپوزیشن لگاتار مطالبہ کر رہی تھی کہ وزیراعظم اس پر بولے، پارلیمنٹ میں آ کر بیان دے کہ آخر وہاں ہو کیا رہا ہے اور کس طرح کے اقدامات جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، لیکن بارہا دیکھا ہی جا رہا ہے کہ وزیراعظم مودی اس پر کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ وہیں گزشتہ روز وہ بولے تھے جب 77 دنوں کے بعد جب وہ ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی تھی، اس میں بھی انہوں نے طرح طرح کی باتیں کر دوسری ریاستوں کو جوڑ کر ایک طرح سے دیکھا جائے تو کہا جائے تو سیاست ہی کرتے ہوئے وہ نظر آئے تھے۔ پر فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف مسلمانوں کے اتحاد سے BJP اس قدر خوفزدہ ہو گئی ہے کہ اب مسلم ووٹروں کو بھی حاشیے پر کھڑا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ایسے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ مسلم متحد ہو کر بھی ووٹ کریں تو وہ اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ نہ کر پائیں۔ لیکن اب سپریم کورٹ نے پیر کو آسام میں الیکشن کمیشن کی حد بندی کی مشق کو روکنے سے انکار کر دیا ہے۔ بتا دیں کہ 20 جون کو ایک مسودے میں الیکشن کمیشن نے متعدد مسلم اکثریتی اسمبلی سیٹوں کو یا تو ضم کر دیا تھا یا دیگر نئے بنائے حلقوں کے تحت اسے ختم کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔
आसाम में अपोजिशन की 9 जमातों ने इस हद बंदी का मसौदा बनाने में इलेक्शन कमीशन के इख्तियार करदा तरीक़ेकार को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानात से जाहिर होता है कि ये मशक हुक्मरां भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है। हदबंदी की मशक से मुराद दरअसल असम्बली और पार्लिमानी हलकों के साथ साथ शहरी वार्डों की हदूद का तयन करना है। ताहम चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 के सेक्शन 8A की आईनी जवाब की जांच करने पर इत्तेफाक किया, जो कि पोलिंग बॉडी को हदबंदी का अमल शुरू करने का इख्तियार देता है। वहीं बेंच ने दरखास्तों पर मरकज और इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्तों के अंदर जवाब देने को कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आसाम में इलेक्शन कमीशन की हदबंदी के मशक को रोकने से इनकार किया है। वहीं अफ्रीका के मुल्क कांगो में फौजी एहलकार ने बगैर इजाजत बेटे की तदफीन करने पर बीवी समेत 13 अफराद को कत्ल कर दिया है। फौजी एहलकार के बेटे की दरअसल तबई मौत हुई थी। बेटे की इंतकाल की खबर सुनकर दूसरे इलाके में तैनात फौजी अपने घर रवाना हुआ। ताहम जब तक वो वहां पहुंचा तो उसकी तदफीन हो चुकी थी। फौजी एहलकार जब घर पहुंचा तो जब उसने इस तरह की सूरत हाल देखी तो वो इस तरह मुश्तइल हो गया कि उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में उसकी बीवी समेत 13 अफराद हलाक हुए हैं। हलाक होने वालों में 9 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं पुलिस ने फौजी एहलकार को गिरफ्तार कर लिया है। स्वीडन के बाद डेनमार्क के दारुलहुकूमत में भी इराकी सफारत खाने के सामने इंतहा पसंद तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुजाहिरीन ने कुरान मजीद के नुस्खे को आग लगा दी है। वाक़े के फ़ौरन बाद इराक की वज़ारत ख़ारिजा ने यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक के हुक्काम से मुतालबा किया कि नाम निहाद आज़ादी इजहार और मुजाहरे के हुकूक पर जल्द अज जल्द नज़रसानी की जाए। इससे कबल कौम परस्त डेनिश पेट्रियट्स ने गुज़िश्ता हफ्ते इसी तरह का मुजाहरा किया था, जिसमें फेसबुक पर मुक़द्दस किताब को जलाने को बराह रास्त दिखाया गया था, जिसके बाद डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा ने उसकी अहमकाना फ़ेल के तौर पर मज़म्मत की थी और कहा था कि दूसरों के मजहब की तौहीन करना एक शर्मनाक अमल है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और कहा कि ये तो कोई जुर्म नहीं है। बता दें कि कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम उम्मा में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और मुसलमानों की तरफ से अपने अपने तौर पर उसके खिलाफ एहतिजाज दर्ज कराया जा रहा है। एक बेहतरीन जो एहतिजाज हमने देखा वो स्वीडन में देखा कि किस तरीके से लोगों ने जो है फ़ज़ा में कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ को बुलंद किया और देखा गया कि किस तरीके से लोग एक जमा होकर जो है कुरान पाक की तिलावत करते हुए नज़र आ रहे थे। अब मुस्लिम हुकूमतों से भी मुतालबा किया जा रहा है कि वो ऐसे ममालिक की मसनूआत का बाइकआउट करें और उनसे ताल्लुकात को मुनक़ते करके उन हुकूमतों पर दबाव डालने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।